میرے دوستوں اور عزیزوں، سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، سید المرسلین کو بھیجا، تمام نبیوں اور پیغمبروں کے سردار سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، پیغمبر بنا کے، رسول بنا کے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا، سب سے بڑا انعام یہ۔ اور پھر آپ پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اتارا، یہ سب سے بڑا انعام۔ آج ہم لوگوں کے پاس آج کی زندگی میں اگر کچھ ہم لوگوں کے پاس اگر ہے تو وہ قرآن مقدس اور اللہ کے نبی کی سنت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا چلی جائے گی، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، لوگ آ رہے ہیں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آیا ہے سب کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہر انسان کو بتا دیا ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے اور سارے جانداروں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو لہذا یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، پریشانی میں کٹ جائے اور مختلف حالات میں انسان کی زندگی گزر جائے، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہاں کسی کے گھر میں کچھ پکا ہے، کسی کے گھر میں کچھ اور بنا ہے، کسی نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، کسی کے پاس دکان ہے، کسی کے پاس بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور بہت ساری دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سب کے سب وقتی، سب یہ چند روزہ ہے۔ دنیا کے سامان پر، دنیا کی چیزوں پر گھمنڈ کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی پر گھمنڈ کرنا، یہ بلڈنگ ہماری ہے، یہ مکان ہمارا ہے، یہ دکان ہماری ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، یہ صرف دھوکے والی بات ہے۔ دنیا کی زندگی صرف دھوکے والی بات ہے کہ نہ جانے کب کس کی آنکھیں بند ہو جائے، اور اس گلی کو جعفر آباد کی گلیاں ہوں، دلی کی گلیاں ہوں، جامع مسجد ہے، لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے، پہلے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، محلوں میں رہے، جگہ جگہ ان کے محلات بنے ہوئے تھے، ان کے کمرے بنے ہوئے تھے، آج وہ لوگ نہیں۔ اس لیے بس ان کی نشانیاں باقی ہے کہ کہیں کہیں ابھی نشان باقی ہے، کتاب ختم ہوئی، داستان باقی ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی کی نچوڑ ہے کہ جہاں ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی کے سامان کو دیکھ کے لالچ کرنا، کسی کی ان کی بہت ساری ایکٹیویٹی، ان کی چہل پہل، ان کی رونق کو دیکھ کے متاثر ہونا، یہ صرف وقتی ہے۔ اپنے بچوں کو صبر دینا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بہت پیاری بیٹی، انہوں نے اپنی زندگی اپنے گھر کے اندر بہت ساری مشکلات، تنگ دستی، ایسے حالات، کبھی فاقے تک کی نوبت آئی ہے، لیکن زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہیں، کبھی زبان پر کوئی شکایت نہیں۔ آج ہماری بہن بیٹیوں بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ جس گھر میں وہ جائے جہاں ان کی شادیاں ہوں، کچھ 19-20 معاملے ہو جائیں، کچھ حالات سامنے آ جائے، کاروبار آگے پیچھے ہو جائے، دکانوں میں روزگار کا ذریعہ کچھ گھٹ جائے، تو زبان پر شکوہ نہیں بلکہ صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی اللہ کی مدد چاہو تو اللہ کی مدد نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے آتی ہے۔ نماز کوئی دقت پریشانی آ گئی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، بچوں کی ولادت کا وقت آ گیا، پیسے پاس نہیں ہے، گھر میں ہنگامہ مچ گیا ہے اور بہت سارے مسئلے سامنے کھڑے ہیں، کوئی دماغ میں الجھن ہے، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے، بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے ہیں، کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر یہ سکھایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر۔ زبان پر شکوہ نہیں، زبان پر کوئی شکوہ نہیں کہ ہماری زبان پر کسی کی شکایت ہے،
اللہ نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال. دنیا کی کوشش آدمی کرے، جو کاروبار کی کوششیں وہ کرے، نصیب اور مقدر بھی ہے، نصیب اور مقدر کے ساتھ آدمی کی کوشش کرتا رہے. روزی کا مالک بنتا. پڑوس میں ایک بار ایسا ہوا کہ صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. تو ان کے 2 بیٹے تھے، تو ان کے ابو کی دکان بہت چلتی تھی، بہت بھیڑ رہتی تھی، بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا ان کی دکان میں، جو کاروبار تھا. تو جب ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ دکان کون رکھے. بھیا تو دونوں مل کے چلا لو، لیکن انہوں نے کہا نہیں الگ الگ. انہوں نے کہا کہ دکان کس کے حصے میں آئے، تو اس پر کافی ان میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا. تو ان کے ابو کے دوست تھے، تو ان کے دوست وہاں پہنچے ان کے بھائیوں میں آپس میں صلح صفائی کرانے کے لیے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک بھائی کو تو دکان ملے گی اور ایک بھائی کو دکان کا نام ملے گا. جس نام سے کاروبار چل رہا تھا کہ وہ صرف نام ملے گا، دکان نہیں ملے گی، اور ایک بھائی کو دکان ملے گی. اس پر وہ راضی ہو گئے. تو ابو کی دکان ایک بھائی کو مل گئی اور ایک بھائی دکان کا جو نام بورڈ میں تھا وہ بورڈ لے کر دوسری دکان میں چل گئی. باقی روز ہی اللہ کے، تو دکان بھی چلتی رہی اور ان کا نام بھی چلتا رہا. اور بھی بہت سارے ایسی مثالیں ہیں. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے پرفیوم کے بہت بڑے کاروباری، بہت بڑے بزنس مین تھے پرفیوم کی، عطر کی. تو اپنے کاروبار میں بہت بزی تھے دکان میں. تو ایک بڑے میاں آئے، ان کو دیکھا کہ آپ اتنے بزی ہیں دکان میں، خریدنے میں، بیچنے میں، پیسے رکھنے میں، سامان گلے میں، آپ کے پاس تو بات کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ اپنا کام کیجیے. نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں آپ اتنے بزی ہیں کام میں، دکان چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. یہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فکر کیجیے. نہیں ہمیں تو اپنی فکر ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ آپ کی موت کی حال میں، مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ آپ کی موت کی حال میں. تو بس یہ کہنا، کسی کو موت کے بارے میں کہنا بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اچھا ہماری موت کے بارے میں بات کر رہے ہو. تو انہوں نے دکاندار سے یہ کہا کہ ہمیں تو فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ تمہاری موت کس حال میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام کیجیے کہ تم اپنی موت کی فکر کرو کہ تمہاری موت کیسے آئے گی. تو وہ بڑے میاں تھے، انہوں نے دکان کے سامنے رومال بچھایا، ان کی دکان کے سامنے رومال بچھایا، رومال بچھا کے دائیں کروٹ لیٹ گئے اور دائیں کروٹ لیتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھا. اور دکاندار جو اپنے گراہک میں بزی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے میاں رومال بچھا کے لیٹ گئے اور کلمہ انہوں نے تشہد پڑھا، کلمہ پڑھا. اب یہ کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ فوراً دکان سے نیچے آئے اور آ کے ہلا کے دیکھا تو جا چکے تھے. تو کچھ اللہ والے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھتے ہیں، کچھ اللہ والے اپنی موت کو ہتھیلی میں لے کے چلتے ہیں. تو وہ اس دکاندار پہ اتنا گہرا اثر ہوا، اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے دکان چھوڑی اور دکان چھوڑ کے اللہ والے کے پاس گئے، ان کی صحبت میں بیٹھے. اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ بنے شیخ فرید الدین عطار شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے کاروباری بھی تھے لیکن بہت بڑے اللہ والے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم سب کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سبھی لوگ جانتے ہیں، آپ کا نام سنا ہوگا. آپ کا بہت بڑا کاروبار ہے کپڑے کا، کپڑے کی دکان کا. تو ایک صاحب نے آپ سے قرض کے طور پر رقم لی، تو کوئی ضرورت نہیں، آپ سے قرض کے طور پر کوئی رقم لے. تو بہت دن ہو گئے انہوں نے وہ رقم واپس نہیں کری. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گلی میں جاتے ہوئے دیکھا کہ جس شخص نے قرض کی رقم لی تھی وہ آدمی گلی میں جاتا ہوا دکھائی دیا. تو امام ابو تو اس شخص نے بھی امام صاحب کو دیکھا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کے فوراً گلی میں مڑ گیا، یہ گلی میں چلا گیا کہ حضرت سے کہیں پیسے کے بارے میں ذکر نہ کریں. تو حضرت بڑی تیزی میں اس آدمی کے پاس پہنچا، بڑی تیزی میں، اور کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی کہا کہ تم مجھے دیکھ کے اتنی بھاگی کہ میں تم سے یہ رقم کا مطالبہ کروں گا. اگر تم سے انتظام نہیں ہو رہا ہے تو ایک بار کہہ دیتے کہ اگر تم سے انتظام نہیں ہو پایا ہے. اب سنو، میں نے اپنی رقم معاف، جو تم نے مجھ سے رقم لے کے میرے دل سے دکھائی رقم معاف. دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، دنیا میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے.
اور ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر راستے میں سے کوئی اینٹ اگر ہٹا کے ایک سائیڈ میں کر دے، پتھر ہے، اینٹ ہے، کوئی روڑا ہے، اگر اس کو ایک طرف سائیڈ میں کر دے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کتنی بڑی بات، راستے میں خیال رکھنا۔ آپ نے منع فرمایا کوئی پیڑ کے نیچے پیشاب نہ کرے، آپ نے صاحب منع فرمایا، صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ کوئی پیڑ کے نیچے پیشاب نہ کرے، کیونکہ عام طور پر لوگ سفر میں لوگ جاتے تھے، اس زمانے میں قافلہ جاتا تھا، وہ لوگ چلتے ہوئے پیڑ کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے دھوپ میں، اگر دور تک پیڑ نہیں ہے تو وہ عام طور پر سفر میں پیڑ کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ نے صاحب منع فرمایا کہ کوئی پیڑ کے نیچے پیشاب نہ کرے۔ یا آپ نے ایسی تعلیم دی، اور یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ کہیں کسی سوراخ کے اندر پیشاب مت کرنا۔ بہت سے لوگ جہاں کہیں گڈھا ہے یا سوراخ ہے تو وہاں لوگ پیشاب کر دیتے ہیں، تو آپ نے منع فرمایا کوئی گڈھے کے اندر، کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرے۔ اور اتنی ہدایت آپ نے دی ہے، ایسی ایسی ہدایت آپ نے دی ہے، پانی پینے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ہاتھ دھونے کا طریقہ، سونے کا طریقہ۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ دائیں کروٹ لیٹیں، تو دائیں کروٹ میں لیٹنے میں اتنے فائدے ہیں، ہم تو صرف سنت کی وجہ سے سن رہے ہیں، ورنہ دائیں کروٹ کے حساب سے سونے کے اتنے فائدے ہیں کہ ہارٹ کا اگر کوئی مریض ہے تو ہارٹ کے مرض سے شفا حاصل ہو جائے، جو مستقل ہمیشہ پابندی کے ساتھ۔ اور دائیں کروٹ اگر سوئے گا تو دائیں کروٹ میں ہارٹ کے اندر جو دل ہے اس پر حرکت رہتی ہے، تو دائیں کروٹ سونے کے ایک سنت کا فائدہ، ایک ڈاکٹری میڈیکل کا فائدہ۔ تو ایک چیز میں ہاتھ دھو کے آدمی آئے تو آج دیکھیے ہر وقت ہاتھ دھونے کی تاکید کی جاتی ہے، کورونا ہے، اومیکرون ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ہاتھ دھونے کی تاکید کی جاتی ہے، کہیں سے باہر جاؤ پہلے ہاتھ دھو، تو اللہ کے نبی کی سنت کو تو قرآن کا کوئی قرآن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے جرمن کے ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا، الحمدللہ صاحب، جرمن کے ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ کسی بھی انسان کی یہ انگلیاں، یہ جو پوروے کے نشان ہیں، یہ کسی سے ملتے جلتے نہیں، یہ انہوں نے ریسرچ کیا جرمن کے ایک سائنٹسٹ، یہ جو انگلیوں کے نشان ہے، دھاریاں ہیں، یہ پوروے کسی سے ملتے جلتے نہیں ہے۔ تو آدھار کارڈ میں بھی جو ہے وہاں مشین میں لگواتے ہیں تاکہ جیسے بھی ہاتھ لگاؤ تو اسی کی جو اس کا بایو ڈاٹا ہوگا وہ سب نکل کے آ جاتا ہے۔ تو انگلیوں کے نشان سب سے الگ الگ ہوتے ہیں انہوں نے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں دستاویز وغیرہ میں، کاغذ وغیرہ میں انگوٹھا لگاتے ہیں، یہ سب کا انگوٹھا الگ ہوتا ہے۔ تو ایک عالم دین کو معلوم ہوا، وہ ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کے یہ کہا کہ آپ نے یہ ریسرچ کیا ہے، آپ نے تحقیق کیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو انگریزوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ریسرچ کرتے ہیں تو اپنا نام وہاں لکھتے ہیں، یہاں میں پہنچا ہوں، یہاں میری تحقیق ہے، یہ میرا ریسرچ ہے۔ تو اس عالم دین نے ان سے کہا کہ یہ تو اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب قرآن مجید میں کہا، انہوں نے وہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جب کوئی انسان جب دنیا سے جب رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اپنی قدرت کا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ انسان کو ان کی انگلیوں اور پورووں کے نشان کے مطابق دوبارہ زندہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پورووں کو خاص کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کی انگلیوں اور پوروے کے نشان جیسے ہوں گے ہم ویسے انسان کو الگ الگ پیدا کر سکیں گے۔ تو یہاں اللہ نے سب سے پہلے پورووں کا اور انگلیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ تمام الگ الگ، وہ صاحب کو مان لیا۔ اسی طرح ہم لوگوں نے بارہا دیکھا بھی ہوگا، ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ دو طرح کا سمندر ایک ساتھ بہتا ہے، ایک کا پانی بالکل ہرا ہے، ایک کا پانی بالکل سفید ہے یا اور بھی کسی کلر میں ہے، تو دونوں پانی ایک ساتھ بہتا ہے اور جہاز کے پانی میں جہاز دوڑا جا رہا ہے۔ تو اب پانی کے جہاز کو دیکھیے کہ دونوں طرح کا پانی ملتا ہے، لیکن پانی بالکل مل کے بہ رہا ہے، لیکن اس کا رنگ ادھر نہیں آتا اور اس کا رنگ ادھر نہیں آتا۔ تو اب امریکی جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ریسرچ کیا، غوطہ خور سمندر میں گئے، انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے ویڈیوگرافی کری، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی آڑ ہے، کوئی دیوار ہے جو اس پانی کو روکے ہوئے، میگنیٹ، جب میگنیٹ چمک سسٹم ہوتا ہے وہ اس پانی کو روکے ہوئے ہے۔ تو مصر کے بہت بڑے عالم تھے، جب ان کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس پہنچے اور جا کے یہ کہا کہ آپ نے یہ ریسرچ کیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اچھا قرآن میں کہا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو سورہ رحمان کی آیت پڑھی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان،
کہ دو طرح کا پانی ایک ساتھ بہتا ہے، ترجمہ کیجیے کہ دو طرح کا پانی ایک ساتھ بہتا ہے جو مل کے بہتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک آڑ بنائی ہے جو ان دونوں پانی کو ملنے نہیں دے رہی۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ جب انہوں نے کہا کہ اچھا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات قیامت تک کی کوئی آیت قرآن نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کتنی تحقیق سامنے آ جائے، دنیا میں کتنا ریسرچ سامنے آ جائے، قرآن کی آیت کا جو نفع ہے، قرآن کی آیت کی حقانیت ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اور یہ وجہ اللہ نے ہم سب کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ بات اپنی مختصر کروں گا کیونکہ پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے، حضرت دعا فرما دیں گے۔ تو اس لحاظ کر کہ بس چند باتیں یہ کہہ کرتے کہ جس ملک میں جس دیش میں ربانی صاحب جس ملک جس دیش میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس ملک سے اس دیش سے ہمارا کیا رشتہ، یہ سمجھنا بہت کہ جس ملک میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، یہاں رہے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس ملک سے ہمارا مذہبی رشتہ، ایمانی رشتہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جلدی جلدی بول رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر، اللہ نے ان کو اسی ملک میں اتارا، بھارت کے اندر، ہند میں۔ یہی وہ دیش ہے کہ جہاں اللہ نے پوری دنیا میں سب سے بہتر منتخب جگہ فرما کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے، آسمان سے اسی سرزمین کو اتارا جسے ہم بھارت کہتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، ایک مورخ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قبر یہی پائی جاتی ہے اور آپ یہی پیدا ہوئے۔ اور آگے آئیے، تمام اس میں بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے، بزرگان دین نے، کہ پنجاب میں ایک جگہ ہے سرہند، اور سرہند کے پاس ایک جگہ ہے براس۔ براس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہاں 12 قبریں انبیاء نبیوں کی پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ یہ نبیوں کا دیش، یہ پیغمبروں کا دیش ہے۔ اور آگے آئیے، حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے ہند سے ہدایت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ایمان کی اور ہدایت کی خوشبو آتی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے ملک کا اور ہم سب کے ملک کا، دیش کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک سے فرمایا کہ مجھے ہند سے ہدایت کی، ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور آگے آئیے، ایک بہت مشہور صحابی گزرے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، وہ ساؤتھ انڈیا کے رہنے والے تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، اتنی بڑی نسبت۔ اور آگے آئیے، گجرات کے اندر بھاؤ نگر ضلع ہے، بھاؤ نگر جو سمندر کے پاس ایک ضلع ہے، وہاں کے بارے میں سارے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں صحابہ کرام کی قبریں پائی جاتی ہیں۔ جو صحابہ کرام جو پانی کے جہاز سے آنا جانا کرتے تھے، ان کی قبریں گجرات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور آگے آئیے، کیرلا کے اندر سن 16 ہجری میں اس ملک کے اندر سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے، کیرلا کے اندر سب سے پہلی مسجد۔ اور وہی وہ مسجد ہے جب ہندوستان بھارت کے وزیر اعظم پردھان منتری نریندر مودی جی جب سعودی عرب گئے تھے تو وہاں کے بادشاہ کے پاس اسی مسجد کا ماڈل لے کر گئے تھے تحفے میں کہ یہ ہمارے بھارت کی سب سے پرانی مسجد ہے، تو اس کا ماڈل لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوا، وہی کیرلا کے اندر مسجد ہے۔ اور آگے آئیے، بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، ناگپور ہو، ناگور ہو، پٹنہ ہو، دلی ہو، ممبئی ہو، اجمیر ہو، ہریانہ ہو، پنجاب ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے اولیاء کرام آرام نہ فرما رہے ہیں۔ جگہ جگہ خطے کے اندر اولیاء کرام اکابرین ملت وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جو نبیوں کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین بھارت ہے جو علماء کرام صحابہ کرام کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کا رشتہ مسلمانوں کا ایمانی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، دینی بھی ہے، سماجی بھی ہے اور نسلی بھی ہے۔ ہمیں اپنے ملک پر فخر حاصل ہے۔ اگر کوئی دھرم کے ماننے والے، ان کے دھرم گرو یہاں پیدا ہوئے ہیں، کسی دھرم کے ماننے والے، ان کے جو دھرم کو بنانے والے، دھرم کے اصول ضابطے طے کرنے والے یہاں اگر پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے دھرم گرو پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اس ملک میں اتارے گئے ہیں۔ بھارت کے سرزمین سے ہمیں محبت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے علاوہ ہمارے آبا و اجداد یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے بھارت دیش کا تعلق نبیوں سے ہے، پیغمبروں سے ہے، صحابہ سے ہے، علماء سے ہے، اولیاء کرام سے ہے۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کے طور پر پہلے بھی ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے اور
آگے بھی کہ دیش کی ترقی کے لیے، دیش میں اور ملک میں امن و سلامتی کے لیے ایمان والوں نے ہمیشہ ہر طرح سے قربانیاں پیش کی ہے، اور ملک کی سالمیت اور ملک کی سلامتی اور ملک کی ترقی کی ذمہ داری یہاں کے ہر شہری اور ہر مسلمان لہٰذا ہمیں بات ہے۔ بہرحال اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، اور ایک بات کہہ کے کہ ہمارے بھارت میں مدرسہ قائم ہے۔ یہ مدرسہ وہی مدرسہ ہے کہ جب مدرسے میں ہمارے علماء کرام پڑھ کر آتے ہیں، ہمیں نکاح پڑھانے والے قاضی چاہیے تو مدرسہ، ہمیں جنازے کی نماز پڑھانے والے امام چاہیے تو مدرسہ، ہمیں مسجد میں امام چاہیے تو مدرسہ، ہمیں عید کی نماز پڑھانے والے امام چاہیے تو مدرسہ، ہمارے بچے کو قرآن پڑھائیں گے تو مدرسہ، ہمیں امام قاضی چاہیے تو مدرسہ، ہمیں جن سے مسئلہ معلوم کرنا ہے تو مدرسہ، ہمیں قرآن سیکھنا ہے تو مدرسہ، ہمیں دین سیکھنا ہے تو مدرسہ۔ لہذا مدرسے کو قائم کرنا، مدرسے کو قائم رکھوانا اور مدرسے کو ترقی دلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن میں مدرسے بند رہے ہیں، بہت مدرسے، کہیں کچھ بچے ہیں، کہیں نہیں ہیں، کہیں ہیں، تو بہت مشکل میں بڑے حالات کے ساتھ مدرسے اس بار چلے ہیں تقریباً 2 سال۔ لہذا ایسے موقع میں ایسے حالات کے اندر ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے مدرسے کا تحکم رہے، ہمارا مدرسہ برقرار رہے، ہمارے مدرسے کی ترقی رہے، اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، بچے ہیں، ان کا حق ہے۔ تو لہذا میں بہت مؤدبانہ اور ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جس مدرسے کے تحت الحمدللہ یہ آج کا جلسہ منعقد ہوا ہے، 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ ہم 4 بجے سوتے ہوئے ہوتے ہیں، ہم صبح 5 بجے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے صبح اٹھ کر کے قرآن مجید یاد کرتے ہیں جب تک یہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ جس محلے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس محلے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس گلی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس گلی کے سارے مکان میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔